علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قرآن پاک کی یہ 3 آیتیں مختلف مقامات سے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور ایک حدیث ہے سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین اور مذہب اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور دوسری جگہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی بھی طریقے کو، کسی بھی مذہب کو دین کے طور پر قبول کرتا ہے، اپناتا ہے، تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائیں گے۔ فلن یقبل منہ، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کو صرف اور صرف اسلام کا دین ہی پسند ہے اور وہی مقبول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، دیکھیے خطاب ایمان والوں کو ہے جن کے پاس ایمان ہے، ایمان ہے اور مطالبہ اسلام کا ہے۔ اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، ایمان لا چکے ہو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ ایمان تو ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایمان تو ہے لیکن ہم اسلام کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت میں آسانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان ہے ہمارے پاس، یہ اللہ کی نعمت ملی ہے، اپنے فضل و کرم سے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو اپنا لیں، اور تھوڑا بہت نہیں، جیسا تیسا نہیں، پورے طور پر اسلام کو ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اور اسلام کے خلاف جو چیز ہے اس کو بھی واضح فرما دیا کہ شیطان کا طریقہ، شیطان کا راستہ، شیطان کے نقش قدم پر چلنا یہ اسلام کے مخالف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کبھی تمہارا بہی خواہ ہو نہیں سکتا۔
مضمون کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ سے اور آیت پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حالات پہ نظر رکھیں تو یہ آیت بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی، اور یہ نقشہ آج نہیں بنا ہے، یہ تو 1500 سال پہلے سے، جب سے اسلام آیا ہے تو اینٹی اسلام بھی موجود ہیں، جب سے اللہ اس کے رسول کے احکامات آئے ہیں تب سے شیطان بہکانے کے لیے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کا نور یہی اسلام ہے، اللہ کے نور کو منہ کے پھونک سے بجھا دیں۔ بجھانا کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو چیز جلتی ہے، جس چیز سے روشنی ملتی ہے، اس کے بجھنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کے بجھنے سے اندھیرا آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک روشنی کی شکل میں عطا فرمایا ہے کہ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، اس میں انسان اپنی زندگی کے لیے راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ اسلام نہیں ہوگا تو زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اسے اپنا کامیابی کا راستہ نہیں پتہ چلے گا، اسلام ہی اس کو اس کے کامیابی کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام نور ہے، اسلام روشنی ہے، اور دنیا والے یہ چاہتے ہیں اللہ کے اس نور کو اپنے منہ کے پھونک سے بجھا دیں، مطلب بجھانے کا جو بھی طریقہ جتنا مضبوط سے مضبوط طریقہ وہ اپنائیں گے، وہ اللہ کی نظر میں کسی انسان کے منہ کے پھونک سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بجھانے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن کسی چراغ کو بجھانے کے لیے منہ کے پھونک کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر سمجھایا کہ یہ اللہ کے نور کو منہ کے پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر دینا چاہتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ نافرمان لوگ، کافر لوگ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر دے گا۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر، زمین کے پیٹھ پر، زمین کے اوپر کوئی مکان، چاہے وہ جیسا بھی ہو، مکان کپڑوں کا بھی بنتا ہے خیمے کی شکل میں، پہلے تو لوگ اسی کا استعمال زیادہ کرتے تھے، اس کے بعد مٹی کا مکان بننے لگا جو مستقل کہیں پر رہائش کے لیے بنایا جاتا تھا۔ کپڑے والا مکان تو موبائل ہوتا تھا، یہاں سے وہاں اڑ گیا، چلا گیا، گدھے کے پیٹھ پر رکھ کر کے، گھوڑے کے پیٹھ پر رکھ کر، بھینس کے پیٹھ پر رکھ کر جہاں تہاں چلے گئے، اونٹ کے اوپر رکھ گئے۔ لیکن کچھ لوگ مٹی کا مکان بھی بناتے تھے پرماننٹ رہنے کے لیے، اور اب تو ماشاءاللہ مکان کی کتنی شکلیں آ گئی ہیں، زمین کے اندر سے مکان شروع ہو رہا ہے، بیسمنٹ میں بھی مکان ہوتا ہے، سطح زمین پر بھی مکان ہوتا ہے، اور آسمان کی بلندیوں تک مکان جا رہا ہے، اور پوری دنیا مکان بنانے میں کمپٹیشن کر رہی ہے کہ میرے ملک کا ٹاور دوسرے سارے ملکوں سے اونچا ہے۔ اسی میں دنیا گم ہو گئی، ٹاوروں کی اونچائی میں، اسی کمپٹیشن میں دنیا اپنا راستہ ہی بھول گئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے پیٹھ پر کوئی مکان، کچا یا پکا، کپڑے کا یا مٹی کا یا اینٹ کا، پتھر کا، لوہے کا، الومنیم کا، شیشے کا، کیسا بھی مکان لا یبقا، باقی نہیں رہے گا، مگر یہ کہ اس مکان میں اسلام کا کلمہ داخل ہو کر رہے گا۔
شکلیں دو ہو سکتی ہیں، اسلام کے کلمہ کو ہر گھر میں پہنچنے کی شکلیں دو ہو سکتی ہیں، بعز عزیز اور ذل ذلیل، عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ۔ یہ پیشن گوئی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشن گوئیوں کو کر کے دکھلا دیا، دنیا کے اندر پورا کر کے دنیا والوں کے سامنے لایا کہ دیکھو میرے محبوب نے جو بیان فرمایا تھا اس وقت تو کسی کے دماغ میں یہ بات آ نہیں سکتی تھی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اور جو بچا ہے وہ بھی ہو ہی جائے گا۔ قیامت آ ہی نہیں سکتی، قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے ہر بات کو مکمل نہ کر دیں دنیا کے اندر، قیامت نہیں آ سکتی۔ تو فرمایا یہ کلمہ تو بلند ہوگا، یہ اسلام تو ہر گھر میں جائے گا، عزت کے ساتھ جائے، جو خوشی خوشی اپنا لے، یا پھر ذلت کے ساتھ جائے گا جسے حالات مجبور کر دیں گے اسلام کو اپنانے پر، وہ حالات سے مجبور ہو کر اسلام کو اپنائے گا، حالات سے مجبور ہو کر اسلام اس کے گھر میں جائے گا۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ کوئی خوشی خوشی عزت کے ساتھ اسلام کو اپنا لے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایمان تو سب جانتے ہیں، اس یقین کا نام ہے، اس عقیدے اور اعتقاد کا نام ہے جو ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرشتے ہیں، موت کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے، جنت اور جہنم ہے، اچھی بری تقدیر ہے، فرشتے، یہ ساری چیزوں کو ماننا ایمان ہے، سب مانتے ہیں۔ پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام زندگی کا طریقہ ہے، اسلام طریقہ حیات ہے۔ انسان زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے اپنا سکتا ہے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے انسان مختلف طریقوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا اور فرمایا کہ یہی طریقہ اب قیامت تک اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ ہر ایمان والے کو اسی اسلامی طریقے پر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ جو اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی بھی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو وہ شیطان کا طریقہ ہوگا، اور وہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہوگا، اللہ کو قبول نہیں ہوگا۔ طریقے زندگی سکھا دیا۔ وہ طریقے زندگی کچھ قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن قرآن پاک چونکہ متن کی کتاب ہے، اس میں قانون زندگی تو ہے، لیکن عمل کا طریقہ تو بتانے کے لیے پریکٹیکل ایک نبی کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ انہیں سیکنڈ قرآن بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو قرآن ہے وہ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے۔ جو کچھ اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دیا، فرما دیا، اتار دیا، وہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں موجود ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا سمجھنا بھی آسان ہو گیا، ورنہ اگر صرف قرآن اتر جاتا اور نبی نہیں آتے تو انسانوں کو اللہ کا منشا سمجھنا، اللہ کی پسندیدہ بات کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیکر انسانی میں نبوت کا تاج، رسالت کا تاج پہنا کر اتار دیا، اور صرف 23 سال کے عرصے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی عمل کیا، جو کچھ بھی کیا، وہ کل کا کل اسلام ہے۔ اس کے پہلے کچھ اسلام نہیں، اس کے بعد کچھ اسلام نہیں۔ یہ 23 سال کے اعمال مبارکہ یہ اسلام ہیں، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اسی 23 سال کے مبارک اعمال کو اللہ تعالیٰ نے آنے والی قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اسی 23 سال کے حیات مبارکہ میں جو کچھ بھی اللہ کے محبوب نے کیا ہے، وہ 23 سال کا عمل اب قیامت تک کے لیے نمونہ بن گیا۔ کوئی کبھی بھی کہیں بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اب ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی نے 1500 سال پہلے کیا تھا۔ وہ قیامت تک ہونے والی بات ہے، اور قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اس پر چلنا، عمل کرنا آسان ہے۔ اب اس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا بدل جائے، جگہیں بدل جائیں، دنیا کا سارا طریقہ چاہے بدل جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ اب ان طریقوں پر عمل کرنا یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتے ہیں، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کوئی مکان ہے کہ اس میں داخل ہو جائیں؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کر لو۔ اگر اسلام کو کوئی مکان نہیں مان سکتے ہو تو اپنی زندگی، اپنے جسم کو، اپنے زندگی کے ہر کارخانے کو تو مانتے ہو، اس میں اسلام آ جائے، یہی ہے مطلب۔ اب زندگی کا کوئی عمل اسلام سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا تو زندگی کا عمل ہے، تو کھانے کا طریقہ دوسری قومیں بھی تو اختیار کرتی ہیں۔ کوئی کچھ کھاتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے تو حیرت ہو گئی کہ ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں چھوٹے معصوم بچوں کے جسم کی بوٹی کھاتے ہیں، بھون کر، پکا کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکا کر کھاتے ہیں، ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ کہیں کیڑا مکوڑا کھاتے ہیں، کہیں سانپ بچھو کھاتے ہیں، کہیں چوہا چندر کھاتے ہیں۔ کھاتے نہیں کھاتے؟ کوئی کھڑا ہو کر کھاتا ہے، کوئی سو کر لیٹ کر کھاتا ہے، کوئی چمچ سے کھاتا ہے، کوئی کانٹے سے کھاتا ہے، کوئی پھینک کر کھاتا ہے، کوئی ہاتھ میں اٹھا کر کھاتا ہے۔ کتنے طریقے ہو سکتے ہیں کھانے پینے کے، اور کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں کھانے پینے کی۔ ہمارے اسلام نے یہ بھی سکھا دیا کہ تمہیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، اور تمہیں کیسے کھانا ہے اور تمہیں کیسے نہیں کھانا ہے۔ اب کیا کوئی کہہ دے گا کہ آج ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے؟ کس نے منع کیا؟ کون روک رہا ہے؟ لیکن ہم اگر کرنا نہیں چاہیں تو بہانے ہزار ہو سکتے ہیں، اور یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن اگر مسلمان بھی اسلام کے حکم کو چھوڑ دے، عمل نہ کرے، تو پھر وہ اللہ کا قانون آئے گا۔ جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بیان فرما دیا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے منہ پھیرا اللہ اس کے رسول کے حکموں کو ماننے سے، ہم تم کو ہٹا دیں گے، ہم دوسری قوموں کو تمہاری جگہ لے آئیں گے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہارے طرح نہیں ہوں گے، وہ پیور پکے مسلمان ہوں گے۔ پھر وہ اسلام کے ایک ایک چیز کو
پوچھیں گے، ایک ایک چیز کو جانیں گے کہ اسلام میں یہ کام کیسے ہوگا، ہم ناخن کیسے کاٹیں گے، ہم بال کیسے بنائیں گے، ہم کپڑا کیسے پہنیں گے، ہم گھر سے کیسے نکلیں گے، ہم اندر کیسے جائیں گے، ہم بیوی سے کیسے ملیں گے، ہم بچوں سے کیسے پیار کریں گے، وہ ایک ایک چیز کو پڑھیں گے، جانیں گے، اس پر چلیں گے. لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. ہم بدل دیں گے. ہم اس کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں. ہم جیسے رات اور دن بدلتے رہتے ہیں، ہم جیسے مردہ گٹھلی سے زندہ پیڑ نکال دیتے ہیں، ہم اسی طرح ایک قوم سے ناراض ہو جائیں گے تو ہم اس قوم کو ہٹا دیں گے، اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے جو میرے باتوں کو ماننے والے قوم ہو. کیا ہم سے کوتاہی نہیں ہوئی اسلام کے معاملے میں؟ ہم ایک دعویٰ تو بہت زبردست طریقے پر کرتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہتے تو کوئی اگر پوچھ لے کہ آپ کے اندر اسلام ہے تو ہم لاجواب ہو جائیں گے. دیکھیں، چند وقتوں کی نماز پڑھ لینا ہی کل اسلام نہیں ہے. یہ عبادت تو ہے، اسلام میں نماز پڑھنا عبادت تو ہے، روزہ رکھنا عبادت تو ہے، حج کرنا عمرہ کرنا عبادت تو ہے. یہ کل اسلام نہیں ہے. اسلام تو طریقہ حیات کے ایک ایک عمل کا نام اسلام ہے. تو ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام سے ایسی نفرت ہمیں کیوں ہے؟ اسلام سے بھی تو محبت ہونی چاہیے. اور جب ہمیں اپنے مذہب سے محبت ہوگی تو وہ ہماری زندگی میں بھی دکھائی پڑے گی، وہ عمل ہماری زندگی میں بھی دکھائی پڑے گا. اور جس کی زندگی میں اسلام ہوگا ہم اس سے بھی محبت کریں گے. کریں گے نہیں کریں گے؟ اسی بنیاد پر محبت کریں گے کہ اس کے اندر 50% اسلام ہے، ہمارے اندر 5% ہے، ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، وہ 50% اسلام میں آ گیا ہے تو ہم سے تو بہرحال اچھا ہے، ہم اس سے محبت کریں گے. اور اگر کسی کو اللہ نے نوازا کہ اس کے اندر 100% اسلام ہوگا تو ہم تو اس سے حد سے زیادہ محبت کریں گے. اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ آپ اسلام کو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ کہاں سے جانیں گے؟ یہ جتنی احادیث ہیں وہ سب کیا ہیں؟ احادیث میں کیا بتایا گیا؟ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اس 23 سالہ عرصہ میں، اس کے پہلے بھی آپ کے حیات مبارکہ میں جو کچھ بھی ہوا، آپ نے جو کچھ بھی کیا، آپ نے جو کچھ بھی فرمایا، وہ ساری چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں اور ان کی حفاظت اللہ نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے ساری حدیثوں کی حفاظت. دنیا میں کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا. بڑے بڑے رشی منی آئے، بڑے بڑے مذہب کے پیشوا آئے، لیکن کسی مذہب کے بڑے بڑے پیشوا کے بارے میں اتنی معلومات آج دنیا کو نہیں ہے جتنی سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے بارے میں ساری دنیا کو معلوم ہے. یہ نظام خداوندی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک پڑھنے کے وقت میں آپ کے سینے مبارک سے آواز کیسی نکلتی تھی وہ بھی محفوظ ہے. آپ کے آنکھ مبارک سے آنسو کب کب ٹپکا ہے یہ بھی محفوظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب مسکرائے ہیں اور آپ کے مسکرانے سے آپ کا دانت کتنا دکھتا تھا یہ بھی موجود ہے. آپ کھاتے تھے تو کن انگلیوں کا استعمال کھانے میں فرماتے تھے یہ بھی موجود ہے. جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کوئی بات ہے، یہ کوئی بات ہے، ایسے ہی نہیں ان کی حفاظت ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کن جانوروں کو پالتے تھے، آپ گھر میں کیا کیا کرتے تھے، آپ بیوی سے کس طرح پیار کرتے تھے، آپ بچوں سے کس طرح پیار فرماتے تھے، یہ ساری چیزیں، آپ کے جانوروں کے نام کیا تھے، آپ کے تلواروں کے نام کیا تھے، وہ سب کچھ محفوظ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ کیسے نہیں محفوظ رہے گا؟ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ کیسے نہیں محفوظ رہے گا؟ جب یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں حدیثوں میں، پھر اس کے بعد صرف محفوظ کر دینے سے اگر بات بن جاتی تو یہ ہوا میں اڑ کر اسلام ہم تک پہنچ جاتا۔ کیا ممکن تھا کہ مدینہ منورہ کی لائبریری میں لاکھوں حدیث کی کتابیں موجود ہیں اور وہاں سے ہواؤں میں اڑ اڑ کر حدیثوں کی باتیں ہندوستان پہنچ رہی ہیں اور سارے مسلمان اس کو سیکھ رہے ہیں؟ کیا ممکن تھا؟ یہ ممکن ہے، ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر ان حدیثوں کو سیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، ان حدیثوں کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ جذبہ جگایا کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، تاکہ تم دوسروں کو بتا سکو۔ اگر یہ پڑھنے والے کھڑے نہ ہوتے، سیکھنے والے کھڑے نہ ہوتے تو آج دنیا جہان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا؟ ایک آدھ مثال دے رہا ہوں، وقت بہت تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے جمعہ کے روز۔ ایک نام ہے، آپ کو نام سے کوئی مطلب نہیں ہونا ہے، بقی بن مخلد۔ انہوں نے بہت سے استاد سے حدیث سیکھا، رہنے والے اندلس کے۔ ان کے دل میں آیا کہ اس وقت کے سب سے بڑے محدث بغداد میں رہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان سے بھی جا کر حدیث پڑھ لیں۔ تو اندلس سے چلے، راستہ کوئی نہیں، ذریعہ کوئی نہیں، وسیلہ کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 11 اپ 11 ڈاؤن، یہ دو پیر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، اسی دو پیر سے چل پڑے، پیدل چل پڑے، اندلس سے پیدل چلے، کتنے دن میں پہنچے ہو گے بغداد؟ بغداد پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر پوچھتے پوچھتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تک پہنچ گئے، لیکن ان کے لیے بہت صدمے کی بات یہ ہوئی جب انہیں پتا چلا کہ ان پر تو بینڈ ہے، حکومت کی طرف سے ان کا مدرسہ بند ہے اور ان کو کسی سے ملنے پر بھی بینڈ ہے، ہاؤس اریسٹ۔ آپ کہہ سکتے ہیں، کیا کہیے گا، کون سی حکومت تھی؟ وہ تو مسلم حکومت تھی، ہارون رشید جیسا بادشاہ جس کی بڑی تعریف سنتے ہیں، لیکن ایک مسئلے میں اختلاف تھا، وہ ہم مسئلہ نہیں چھیڑنا چاہتے، یہ اختلاف بہت سا ہوتا ہمارے ہاں۔ ایک مسئلے میں اختلاف تھا، بادشاہ چاہتا تھا کہ امام صاحب ہماری بات کو مان لیں، امام صاحب نے کہا کہ یہ دلیل کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں ہم مان سکتے، نہیں مانیں گے۔ تو بادشاہ کی بات نہیں ماننے کا سیدھا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کہا ہم آپ کو مدرسہ نہیں چلانے دیں گے اور آپ کو کسی سے ملنے بھی نہیں دیں گے، آپ گھر میں بند ہو جائیے، بس یہی آخری سزا آپ کی ہے۔ بند ہو گئے۔ ایسے میں ایک عاشق اتنی دور سے پیدل چل کے وہاں پہنچا اور جب سنا کہ تو بینڈ ہے، مل نہیں سکتے، تو اس کے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا، حدیث پڑھنے کے لیے گئے تھے، مگر ہمت کر کے دروازے پہ پہنچ گئے، دروازہ کٹکھٹایا، امام صاحب باہر نکلے،
تو انہوں نے اپنا مدعا رکھ دیا کہ حضرت آپ کے پاس تو میں آیا تھا حدیث پڑھنے کے لیے، لیکن کچھ سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جلدی سے اندر آ جاؤ، کوئی دیکھ نہ لے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے اوپر تو بینڈ ہے، میں تو پڑھا نہیں سکتا، مدرسہ بند ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مغرب سے۔ کہا کہ افریقہ سے؟ کہا اس سے بھی دور، افریقہ تو راستے میں سمندر پڑتا ہے، اندلس سے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے اتنے دور سے آئے ہو، ہم محروم نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن بتاؤ کیا راستہ ہو سکتا ہے، میں تمہیں کس طرح پڑھا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے ہی راستہ بتایا۔ حضرت ایک طریقہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں سرائے میں، وہاں سرائے ہوتے تھے پہلے ٹھہرنے کے لیے مہمانوں کے لیے، جیسے یہاں لاج ہوتا ہے ویسے سرائے میں ٹھہرے ہوئے۔ میں سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوں، میں روزانہ سر پہ پھٹے پرانے کپڑے کی گٹھری رکھ کر اور پھٹا پرانا کپڑا پہن کر فقیر کی شکل اختیار کر کے آپ کے دروازے پہ روزانہ آؤں گا اور میں صدا لگاؤں گا، خدا کے واسطے دے دے، خدا تیرا بھلا کرے۔ میں بھکاری بن کے آؤں گا، بھک منگا بن کے آؤں گا آپ کے دروازے پہ، میں آواز لگاؤں گا، آپ مہربانی کر کے دروازہ کھول دیجئے، اور یا تو کھڑے کھڑے مجھے ایک حدیث بتا دیجئے یا اندر بلا کر ایک حدیث پڑھا دیجئے۔ اگر روزانہ ایک حدیث بھی آپ پڑھا دیجئے گا تو وہ بھی میرے لیے کافی ہے۔ ہاں، بقی بن مخلد کی یہ بات حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اتر گئی۔ فرمایا جاؤ ایک شرط کے ساتھ کہ تم دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ مت کرنا، بس رہو لاج میں، رہو سرائے میں رہو، اور ایک وقت پہ آؤ ہم تمہیں حدیث بتا دیں گے۔ چنانچہ وہ سلسلہ جاری ہو گیا، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی تین حدیث روزانہ ان کو بتاتے رہے، اور وہ سیکھتے رہے، سنتے رہے، لکھتے رہے۔ آستین میں وہ انک پاٹ اور قلم چھپا کر لے جاتے تھے آستین میں۔ پہلے تو دوات والا قلم چلتا تھا نا، روشنائی والا، ہاں الگ سے قلم ہوتا تھا، اب دوات ہوتی تھی روشنائی کی، وہ آستین میں چھپا کے لے جاتے تھے اور وہیں کھڑے کھڑے لکھ لیتے تھے، اندر جا کے لکھ لیتے تھے۔ یہ سلسلہ چلا، حدیث اس طرح وہ سیکھنے لگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ بینڈ ختم ہو گیا۔ ایک بادشاہ کے جب بعد دوسرا بادشاہ آیا تو اس نے ان کے اس بینڈ کو ختم کروا دیا، آزاد کر دیا، کہ آپ مدرسہ چلا سکتے ہو، جاؤ۔ تو مدرسہ کھل گیا، سارے لڑکے آ گئے پڑھنے کے لیے، دوسرے ممالک سے بھی آنے والے آ گئے، پڑھائی شروع ہو گئی۔ اور یہ اب جو بھکاری کی شکل میں جاتے تھے اب طالب علم کی شکل میں درجے میں بیٹھ کر سیکھنے لگے۔ تو جب وہ پہنچے، امام احمد بن حنبل پڑھا رہے تھے اور یہ پہنچے، دروازے پہ دیکھا تو بلا کر اپنے بغل میں بٹھایا، اپنے بغل میں کہا دیکھو یہ ہیں طالب علم، اصل طالب علم یہی ہے۔ اب سارے حیرت میں پڑ گئے، یہ کیا ہے، ان میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہے؟ تو انہوں نے پوری کہانی بتایا کہ یہ طالب علم ہے، دیکھو حدیث سیکھنے کے لیے کہاں سے پیدل اندلس سے چل کر کے آیا ہے، اب تڑپ دیکھو یہ اپنی شکل بدل لیا، یہ بھکاری بن گیا، فقیر بن گیا، اور اس طرح حدیث پڑھا۔ یہ حدیث پڑھنے والوں نے اس طرح پڑھا ہے اور پڑھانے والوں نے اس طرح پڑھایا ہے، اور دنیا میں اتنی مصیبتوں کو جھیلا ہے، تو ہمارے اندر، ہمارے سامنے اسلام آ گیا، ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں اسلام آ گیا۔ اگر یہ قربانیاں ان کی نہ ہوتی تو کیا اسلام آتا؟ پھر ہم مسلمان کیسے ہوتے؟ نام کے ہی ہو سکتے تھے، کام کے تو نہیں ہوتے ہم۔ لیکن کیا کریں، آج ہر ایک بندہ جو اگر 2 وقت کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو غنیمت ہے، مگر وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو پکے مسلمان ہیں، باقی سب تو کھٹمل ہیں۔ ایک نکاح کے موقع پر رجسٹر بھرتے ہوئے میں نے پوچھا یہ مہر کس قسم کی ہے بھائی جو مقرر ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قسم کا کیا مطلب، مہر ہے؟ ہم نے کہا مہر ابھی دیں گے؟ کہنے لگے کوئی ضروری نہیں ہے، مہر میں کہاں ابھی پہلے ضروری دینا ضروری ہے۔ تو ہم کہا کون سی میں ٹک ماریں، 3 قسم ہے مہر کی، ہم نے بتایا ان کو۔ تو انہوں نے ایک آدمی کو بلایا، ہم سمجھا کوئی مولانا صاحب ہوں گے، وہ کلین شیپ تھے،
ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا مہر میں بھی کوئی خاص قسم ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو پرسنل معاملہ ہے، دے دیا جائے گا، اس کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ ہم کہا ٹھیک کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب نکاح اچھا جب ہم جانے لگے خطبہ پڑھنے کے لیے تو فرمائش ہو گئی کہ کچھ کہہ دیجئے، تو ہمیں تو موقع مل گیا، کچھ کہہ دیجئے میں بھی کوئی اخلاص نہیں ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ کچھ کہہ دیجئے میں صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا نام ہو جائے گا، تو میرے بیٹی کے نکاح میں بڑی اچھی تقریر ہوئی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی ایک طریقہ بھی بدلنے کے لیے تیار ہے کیا؟ شادی بیاہ میں ایک طریقہ بدلنے کے لیے کوئی نہیں۔ جو بیوی کہیں گی وہی کریں گے، جو اللہ اس کے رسول نے کہا وہ پیچھے۔ مگر آپ کہہ دیجئے تاکہ شو ہو جائے، ہم نے ضرور کہہ دیں گے۔ تو ہم کیا کہتے؟ ہم نے اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ایک چھوٹا سا نقشہ ان کے سامنے رکھ دیا، تو فوراً آئے معافی مانگنے کے لیے، کہنے لگے معاف کر دیجئے اگر میں نے کچھ کہہ دیا ہو۔ میں نے کہا اللہ آپ کو معاف کرے۔ اسلام پر اس طرح کمنٹ کرنا جس کو اسلام کی ہوا بھی نہ لگی ہو، اور اس شخص کے سامنے کمنٹ کرنا جو 50 سال سے یہی کام ہی کر رہا ہے، کیا قدردانی ہے، کیا قدردانی ہے، سمجھ نہیں آیا۔ آج ہمارے علماء کی جو توہین ہو رہی ہے دنیا کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہے دنیا کو، اس کی مہربانی ہے، ورنہ اللہ کو تو بہت غصہ آتا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ موضوع بگڑ جائے، آپ کو کچھ ناراضگی ہو جائے، لیکن کیا کروں، آپ کب سمجھیں گے، کہاں سمجھیں گے؟ ایک امام کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسجد کے اندر، ایک لونڈا کہہ سکتا ہوں مسجد کے اندر اس کے لیے یہ لفظ، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ گالی دے رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا، کاہے کے لیے؟ بہت میری موجودگی میں ہم سمجھا رہے ہیں کہ بیوقوف مسجد میں اتنا شور مچا رہے ہو، چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، وہ بھی امام کے خلاف جو عالم دین ہے، صرف اس لیے کہ تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے ہو۔ ہم نے کہا بحالی کے وقت میں تو تم لوگوں نے یہ شرط نہیں لگایا ہوگا نا، تم نے تو ایک عالم دین کو انٹرویو لے کے بحال کر لیا۔ اب وہ جو دارالعلوم سے پڑھ کر، سہارنپور سے پڑھ کر، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھ کر جو آیا ہے اس پر عمل کر رہا ہے، اور وہ 12 سال تک پڑھ کے آیا ہے، اور تم کیا ہو؟ سعودی عرب میں نوکری کرنے گئے تھے، 2-4 سال نوکری کر لیا، وہاں سے جو کچھ سیکھ کے آئے ہو کہتے تھوپ رہا ہے امام پر کہ تم کو رفع یدین کرنا پڑے گا، اور 2-4 لڑکیوں کو کھڑا کر دیا کہ ذرا چیخ چلا کر کے ربنا لک الحمد کہہ دو، آمین زور سے کہہ دو، کھڑا ہو گیا، بس ہو گیا، تماشا شروع ہو گیا مسجد کے اندر۔ آنکھ سے دیکھا میں نے، پھر جی نہیں چاہا کہ اس مسجد میں دوبارہ ہم جائیں۔ ایک مسجد کے امام کو صرف اور صرف اس لیے مسجد سے نکال دیا گیا امامت سے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کے انتقال پر گھر گیا تھا، اب کچھ دنوں زیادہ رہ گیا، چھٹی سے کچھ دنوں سے بیٹا، جوان بیٹا کا انتقال ہوا۔ میرے ساتھیوں میں سے میرے ساتھی پڑھے تھے، آپ سوچ سکتے 1974 میں اس کی بھی فراغت ہوئی تھی، اس کو نکال دیا کہ تم بیٹے کے انتقال پر گئے تھے، چھٹی اتنے دن کا لیا تھا، اتنا دن کیوں رہ گئے؟ یہ ہے کیا کیا کہے، بس یہ ہے کہ آپ دعا کرتے رہیے۔ شادی میں لاکھوں کا وارہ نیارہ ہوگا، لڑکی کا باپ کہتا ہے دیکھو سجاوٹ میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، کلکتہ سے بارات آ رہی ہے، کہیں ایسا نہیں کہ وہ کلکتہ والے پٹنہ کا انسلٹی کر دیں کہ اتنی سجاوٹ میں کمی تھی، روشنی میں کمی تھی، یہ پورا ہونا چاہیے، وہ دولت کا سب دروازہ کھلا ہوا ہے، جہاں پر سے نکالنا نکال لو، جس اکاؤنٹ سے نکالنا نکال لو، اتنا خرچہ کرو، کھانے میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، ہاں اور دیکھو بچوں کے منورنجن کی ساری چیزیں ہونی چاہیے، جھولا بھی لگا دو اور ادھکنے کا سامان بھی کر دو، اور ان کے لیے وہ سب ٹافی سب کر دو، ہاں اور نکاح ہو گیا، امام صاحب کو دینے کے لیے وہ تو لڑکا والے دیتے ہیں نا، اب جھیکا جھیروی ہو رہا، وہ لڑکا والا بولتا ہم نے نہیں بک کیا ان کو، آپ بک کیا آپ جانے، بولا نہیں رواج یہی ہے کہ لڑکا والے دیتے ہیں، تو کچھ نہیں ہوا کہ امام صاحب دعا کیجئے گا، ٹھیک ہے دعا کر رہے ہیں امام صاحب، دعا کرتے نہیں، دعا تو خود بخود ہو جاتی ہے، دعا کیا جاتا ہے کیا، دعا تو نکلتی ہے نا اندر سے، پانی جب گرم ہوتا ہے
تو پانی کی گرمی تو بعد میں لگے جب ہاتھ لگا ہوتا اب، لیکن بھاپ تو پہلے دکھائی پڑتا ہے، تو دعا تو اندر سے نکل جاتی. اب آپ امام کے لیے 5 روپیہ بھی نہیں نکالیں گے، بولیں گے دعا کیجیے، اور لڑکی والا لڑکا والے کو بولے، لڑکا والا لڑکی والے کو. مسلمانوں ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کی اہمیت کو سمجھیں. اگر ہم نے اسلام کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو دنیا ہمیں اسلام سے باہر کر دے. یوں ہی یونیفارم سپریم کورٹ نہیں آ رہا، یوں ہی اس پر بینڈ نہیں لگ رہا. پہلے ہم نے اپنی زندگی میں بینڈ لگایا ہے تو آج دوسروں کو موقع ملا. اللہ ہمیں اچھا فرمائے.